راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش کے بعد نالڑئی میں طغیانی آ گئی ہے۔ کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 22 فٹ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ کوال منڈی پل کے مقام پر پانی کی سطح 16 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ انتظامیہ نے نالڑئی کے اطراف آبادی کو محفوظ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سید پور میں 66، کوڈلا میں 52، بوکرا میں 65، پیر بدھائی میں 63، چکلالہ میں 47، شمس آباد میں 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ایم ڈی واسا کے مطابق نالڑئی اور نشیبی علاقوں میں واسا کی ٹیمیں موجود ہیں۔ صادقآباد، ڈھوک کھبا، پیر بدھائی، آریہ محلہ اور بوہڑ بازار میں ہیوی مشینری تعینات کر دی گئی ہے۔ انوار عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انوار بتائے گا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں سب سے زیادہ کس علاقے میں بارش ہوئی ہے؟ دیکھیے، گزشتہ رات سے بارش کا ایک سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے۔ کل بھی جو بارش تھمی تھی، رات کو سلسلہ دوبارہ شروع ہونے سے جو راولپنڈی کے نشیبی علاقے ہیں وہاں پھر زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث نالا لیب میں بھی طغیانی بڑھ چکی ہے اور ریسکیو 112 کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ نالا لیب میں کٹائیاں کے مقام پر 17 جبکہ کوال منڈی کے مقام پر 21 فٹ تک پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہو گئی ہے۔ نالا لیب کے اطراف کی آبادی کو محفوظ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے، شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف علاقوں میں جو نشیبی علاقے تھے، بارشی پانی لوگوں کے گھروں میں چلا گیا تھا، جس سے قیمتی سامان کا بھی نقصان ہوا تھا۔ اس وقت راولپنڈی، اسلام آباد میں تیز بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ نالا لے کے اطراف میں خطرے کے سائرن بھی بجا دیے گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کی جانب سے شہریوں کو محتاط رہنے کی بھی اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نالا لے میں پانی کی سطح بلند ہونے سے شہری جو ہے غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی بھی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں اور مختلف اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں سے بچوں کو برساتی نالوں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہنے کے لیے بھی اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سید پور میں 66، گولڑا میں 52 اور بوکرا میں 65 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو بارش اس وقت سلسلہ جاری ہے وہ پیر بدھائی میں 63، چکلالہ میں 47، شمس آباد میں 50 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایم ڈی واسا بھی جب بھی بارش ہوتی ہے تو یقیناً جو مختلف جو محکموں کے سربراہان حرکت میں آتے ہیں۔ ایم ڈی واسا ابھی نالا لئی کا انہوں نے دورہ کیا۔ واسا کی ٹیمیں نالا لئی اور نشیبی علاقوں میں موجود ہے۔ ایم ڈی واسا کا یہ کہنا تھا کہ نشیبی علاقوں میں پانی کی نکاسی جاری ہے۔ اس کے علاوہ صادقآباد، ڈھوک کھبا، پیر بدھائی، آریہ محلہ، بوہڑ بازار میں بھی جو ہیوی مشینری ہے وہ پہنچا دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشگوئی کے پیش نظر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فیلڈ سٹاف کو چھٹیاں منسوخ کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ ایم ڈی واسا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نالا لیس میں دیگر نالوں کی مانیٹرنگ جاری ہے، لیکن جو صورتحال یہ ہے کہ بارش کچھ دیر کے لیے رکی تھی، اب جس سے نالا لے کی سطح کم ہوئی تھی، لیکن اب دوبارہ بارش شروع ہونے سے نالا لے کی سطح میں پھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نالا لے کے اطراف میں سائرن بجا دیے گئے، لوگوں کو الرٹ رہنے کے لیے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں اور بالخصوص جو نشیبی علاقے ہیں وہاں کے عوام کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہے، چونکہ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بارشی پانی ان کے گلیوں سے ہوتا ان کے گھروں میں داخل ہوا تھا، جن سے ان کا قیمتی سامان بھی نقصان ہوا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے بارہا اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں، خطرے کے سائرن بھی بجائے جا رہے ہیں اور نالا لئی کے اطراف سے بچوں کو دور رہنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں۔ اور جو نالا لئی کے اطراف میں گھر ہیں، چونکہ پانی کی سطح بلند ہونے سے وہاں بھی خطرے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ جی انوار ساتھ رہے گا۔ اسلام آباد سے زاہدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہدہ بتائے گا، اسلام آباد میں کیا سچویشن ہے اس وقت؟ جی بالکل، اسلام آباد میں بھی جو رات ہے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی کی تھی مانسون کی جو بارشوں کا اس پہلے اگلے 3 سے 4 دن تک یعنی کہ رواں ہفتے یہ جاری رہے گا۔ اگر اگلے 2 سے 4 گھنٹوں کی بات کی جائے، اگلے 2 سے 4 گھنٹے بھی بہت اہم ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی، گڑوا شہروں میں مزید موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ شہری غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں اور خاص پر اسلام آباد کے جو نشیبی علاقے ہیں، راولپنڈی پہ ذرا زیادہ نشیبی علاقے، لیکن اسلام آباد میں بھی جو نشیبی علاقے ہیں، جو نالے ہیں، وہاں پر بھی پانی کی طغیانی آ سکتی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ہیوی مشینری جو ہے تیار رکھی گئی ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاحتی علاقے جہاں لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں وہاں ابھی فی الحال رک نہ کریں، کیونکہ بارشیں شدید ہیں، لینڈ سلائڈنگ یا بعض علاقوں کے بیچ ناران کاکان جانے والے راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں تاکہ شہری کسی بھی مشکل سے، کسی ایمرجنسی سے میں نہ پھنسے۔ اور دوسری جانب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے مانسون کی جو بارشوں کا اسپیل ہے نہ صرف اسلام آباد، راولپنڈی میں بلکہ پنجاب کے میدانی علاقوں یا پھر سندھ کے میدانی علاقے
वहाँ पर ये बारिश शदीद इख्तियार कर सकती है, गो कि वहाँ पर बारिशें कम होती हैं, लेकिन ये मानसून का स्पेल बहुत शदीद होगा और इससे सैलाब की भी सूरत हाल पैदा हो सकती है, चाहे वो सिंध के मैदानी इलाकों या पंजाब के मैदानी इलाके से। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल फिर से बरसने को तैयार है और बादल जो है खुलकर और जमकर, जिसको कहते हैं मानसून की बारिशें जो है वो हो रही हैं और किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम इंतजाम कर लड़ाने की दाया जारी की गई। महकमे मौसमियात ने तमाम महकमों को ये कहा है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से किसी भी वक्त जो है बारिश शदीद हो सकती है और तबाही का खर्चा और सैलाब का खर्चा जो है वो बढ़ सकता है। ज़ायदा साथ रहेगा। इस्लामाबाद से अर्शद शाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अर्शद, बताएगा किस सेक्टर में मौजूद है आप और वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी, मैं आपको रावलपिंडी की सूरत हाल अनवर अब्बासी साहब ने बता दी है, इस्लामाबाद की सूरत हाल ज़ाहिदा राव ने बता दी है। मैं आपको एक ओवरऑल सिचुएशन, एक ओवरऑल सिनेरियो बता देता हूँ जुड़वा शहरों का। यहाँ पर ऐसा है कि जो सेक्टोरियल एरियाज हैं वहाँ पर तो हमें जब बारिश बरस रही होती है तो थोड़ी बहुत हमें सड़कों के ऊपर जो है वो पानी नजर आ रहा होता है, लेकिन जैसे बारिश रुकती है तो वो पानी बह जाता है। लेकिन जो हमारे नशेबी इलाके हैं, जिनमें हम गोरी टाउन के कुछ इलाके कह लें, जिन्हें हम कोराल टाउन के कुछ इलाके कह लें, तो वहाँ पर जो है वो दरामड़ी के कुछ इलाके कह लें, वहाँ पर जो है वो पानी जमा हो जाता है और बढ़ते बढ़ते वो घरों तक भी दाखिल हो जाता है, तो काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कल हमने रिपोर्ट किया कि एक घर की जो वो छत भी गिर गई लगातार बारिश की वजह से। और रावलपिंडी में इस वक्त जो है वो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़कों पर पानी भर आया है। हमने वीडियो से भी अपनी स्क्रीन पर दिखाई सदर के इलाके में, जहाँ पर 2-2 फुट तक जो है, 2-2 फुट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 1.5 फुट तक भी लाजमी पानी जो है वो जमा हो चुका है, गाड़ियों का चलना दुश्वार हो चुका हुआ है। असल में पिछले दिनों जो पेशीन गोइयां की गई थी उनमें कहा गया था कि मानसून की जो बारिशें हैं वो आम रूटीन से 50% तक कम होंगी। तो मेरे ख्याल में हमारे जो इदारे हैं उन्होंने जो प्लानिंग की है वो उसी हवाले से की थी, लेकिन अब जो बारिशें हैं वो काफी ज्यादा हो चुकी हैं, तो प्लानिंग में हमें काफी जो है वो उनके कमी नजर आ रही है। हम एक तो प्लानिंग करते हैं आर्जी तौर पर, मुस्तकिल बुनियादों पर अगर प्लान किया जाए, हमारी सड़कों के गेट जो है वो मैन होल्स बनाए जाए। ठीक है, प्लानिंग में थोड़ी कमी नजर आ रही है। अर्शद शाद इस्लामाबाद से अपडेट करते हैं। इसी के साथ इजाज़त रहो, वो भी इस्लामाबाद की सूरत से आगाह करती रही थी। और रावलपिंडी से अनवर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।